بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام حضرات اور اسی طرح آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورۃ الفجر کی 23 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور آج آیت نمبر 24 سے پڑھیں گے۔ ٹھیک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفجر میں شروع سے آپ حضرات نے دیکھا کہ اللہ پاک نے قسمیں کھائی اور دو طبقوں کا ذکر کیا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دنیا میں سرکشی والی زندگی گزارتا ہے نا، سرکش زندگی گزارتا ہے۔ اس میں اللہ نے مثال دی قوم عاد کی، قوم سمود کی، فرعون کی، ان کا تذکرہ آیا۔ تو آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اسی طبقے کا انجام بیان کیا کہ آخرت کے دن ان پر ایک حسرت ہوگی۔ حسرت سمجھتے ہیں نا، یعنی انسان کو پشیمانی ہو جائے، افسوس ہو جائے، تو یہ حسرت میں ہوں گے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں، اطاعت والے ہیں، ان کی جو آخری کیفیت ہے وہ بہت ہی قابل رشک ہوگی۔ سمجھ گئے؟ دیکھیں اور لکھیں، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ یہ نافرمان انسان کہے گا، یہ نافرمان انسان کہے گا، بریکٹ میں لکھیں آخرت کے عذاب کو دیکھ کر، آخرت کے عذاب کو دیکھ کر، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس مجھ پر، ہائے افسوس مجھ پر، قدمت لحیاتی، کاش کہ میں پہلے بھیج دیتا، کاش کہ میں پہلے بھیج دیتا، لحیاتی، اپنی اس آخرت کی زندگی کے لیے، اپنی اس آخرت کی زندگی کے لیے۔ اس لیے کہ وہاں کے لیے تو جو کرنا ہے یہاں سے کرنا ہے نا، یہاں سے مٹیریل بھیجنا ہے، سامان یہاں سے بھیجنا ہے۔ وہاں جب پہنچ گئے تو پھر تو کچھ بھی نہیں آ سکے گا، تو اس لیے یہ افسوس کرے گا، حسرت کرے گا۔
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکے گا. اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اللہ کی پکڑ جیسی کوئی پکڑ کر سکے گا. اور نہ اللہ کی پکڑ جیسی کوئی پکڑ کر سکے گا. سمجھ گئے؟ تو یہ تو اس نافرمان کا، اس کافر کا، مشرک کا، فاسق کا، اس کا انجام ہے. اور یہ دیکھ لے گا کہ بھئی اب پکڑ میں آ گیا، اللہ کی گرفت میں آ گیا، عذاب میں آ گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب اس کے مقابلے میں اللہ پاک دوسرے بندے کو ذکر کر رہے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، بریکٹ میں لکھیں، پہلے بریکٹ والی بات لکھیں. مومن سے کہا جائے گا بطور خوشخبری کے اس کی موت کے وقت. مومن سے کہا جائے گا بطور خوشخبری کے اس کی موت کے وقت. بریکٹ بند کر دیں. لکھ لیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. اے نفس مطمئنہ، بریکٹ میں لکھے، یعنی جس پر کوئی حسرت نہیں، جس پر کوئی حسرت نہیں، یہ نفس مطمئنہ ہے. اب ایک ایمان والے کی روح دنیا سے جا رہی ہے تو اس کی الگ شان ہے. اللہ پاک کے فرشتے اس سے کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، یعنی مطمئن ہو کے دنیا سے جا رہی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ آ اپنے رب کی طرف، لوٹ آ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں. بس داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں. بریکٹ میں لکھیں یعنی صالحین، یعنی صالحین، نیک بندے. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں. سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیں دونوں بندوں کا ذکر ہوا، کافر کی کیا حالت ہوگی اور مومن بندے کی کیا حالت ہوگی، کس شان سے جائے گا.
دو باتیں دوستوں بس آخر میں رہ گئی ہیں جو بہت اہم ہے. لکھیں فائدہ نمبر 1. فائدہ نمبر 1 المطمئنہ. یہ جو کہا نا نفس مطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ کیا کون سا ہوتا ہے؟ نفس ہر ایک چاہے گا کہ دنیا میں میرے نفس مطمئنہ بنے. تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کے بننے کا طریقہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ لکھیں نفس مطمئنہ وہ ہے، نفس مطمئنہ وہ ہے جو زندگی میں اللہ کے تمام فیصلوں پر مطمئن اور راضی ہو. جو زندگی میں اللہ کے تمام فیصلوں پر مطمئن اور راضی ہوں. اور اطاعت الہی اور ذکر اللہ، اطاعت الہی اور ذکر اللہ اس کی طبیعت اور مزاج بن جائے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ باتیں جب زندگی میں آتی ہیں نا دوستو تو یہ نفس مطمئنہ بنتا ہے. انسان کوشش کر سکتا ہے، اس کو حاصل کر سکتا ہے، اس کو سیکھ سکتا ہے. لیکن فائدہ نمبر 2، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. آخری دو آیات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری 2 آیات سے اللہ تعالی نے اشارہ کر دیا آخری 2 آیات سے اللہ تعالی نے اشارہ کر دیا کہ اولیاء اور صالحین کی صحبت اختیار کرنے والا، کہ اولیاء اور صالحین کی صحبت اختیار کرنے والا جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوگا. کیا شان ہے دوستو، اور کتنی بڑی نعمت ہے. ہم دنیا میں اپنی نسبت اور صحبت اور مجلس اور تعلق کو درست کر لیں، وہ جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوگا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ سورۃ الفجر تھی دوستو، یہ مکمل ہو گئی. انشاءاللہ آگے اگلی مجلس میں کیا رہا، پوزیشنیں کس کی آئی؟ ماشاءاللہ اول الحمدللہ، اور یہ بھی اول ہے. او ہو دوم کون ہے؟ اچھا یہ ہے. ان کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ سوم. اچھا تو پتہ نہیں، نتیجہ نہیں لیا آپ نے؟ اچھا کیوں؟ مفتی صاحب کی رینج میں نہیں آیا ابھی آپ میرے خیال میں. ان کو شاید یاد نہیں رہا. چلے ماشاءاللہ، پوزیشن والوں کو بہت مبارک.